گزشتہ آیات کے اندر بتایا گیا تھا کہ جو اب کی بستیاں ہیں وہ بے خوف مت ہوں۔ مراد اس سے مکہ اور اطراف کی بستیاں تھیں کفار کی، کہ ان کا گمان کیا ہے، پہلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، بس اب اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، یا اللہ کا عذاب ختم ہو گیا ہے، یا وہ قوت نہیں رہی، یا وہ طاقت اور اختیار کسی اور کو دے دیا گیا کہ یہ مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آخری نبی کی نبوت کا، رسالت کا، پیغام حق کا انکار کر رہے ہیں۔ کس چیز نے انہیں بے فکر کیا ہوا ہے؟ کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ رات کو اچانک عذاب آ پکڑے، یا دن کے وقت کھیلتے ہوئے عذاب آ پکڑے؟ اور یہ سارا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اور یہ کافر بھی جو ہے وہ چالیں چلتے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہتی ہے۔ ایک مثال پھر آگے چلتے ہیں۔ کافروں نے چال چلی، یا یہ روز کی کڑکڑ سے جان چھوٹ جائے، کل کل سے جان چھوٹ جائے، کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا؟ روز بروز طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میٹنگ ہوئی دار الندوہ کے اندر، شیطان جو ہے سفید ریش بزرگ کی شکل میں حاضر ہوا اور اس نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ سب قبیلے کے ایک ایک بندہ تلوار لے کر نہ بیک وقت ماریں گے، تو قتل میں سارے لوگ شریک ہوں گے۔ تو اب بنی ہاشم جب مطالبہ کریں گے دیت کا تو ہم سب ادا کریں گے، ایک دو ماریں گے تو ان کے اوپر آئے گی نا، اور ہم سب مل کر ماریں گے تو سب پر آئے گا، تو دیت دینے میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور پھر بنو ہاشم جو ہے سب سے پنگا بھی نہیں لے سکتے، بالآخر وہ مجبور ہوں گے کس پر؟ قصاص کے اوپر، تو ہم وہ دے دیں گے۔ اب 70 بندے، ایک روایت میں 100 بندے ننگی تلواریں لے کر آقا کے سامنے، نبی علیہ السلام اپنے کمرے میں، وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا آپ علیہ السلام نے اپنی جگہ حضرت علی کو سلا دیا، لٹا دیا۔ اب ایک طرف ان کی یہ چال ہے تو دوسری طرف سے اللہ کی تدبیر بھی کام کر رہی ہے۔ ایک طرف ان کی چال کیا ہے کہ محمد کو کون قتل کرے گا، اس سے پہلے دن میں تو حضرت عمر ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں۔ اب تدبیر جو ہے اور ایک ہے تقدیر۔ تدبیر کہتی ہے عمر قاتل بن کر جا رہا ہے، لیکن تقدیر کہتی ہے نہیں، یہ قاتل سے عادل بنے گا۔ تدبیر کیا کہتی ہے کہ عمر جو ہے آج نبی کو قتل کرے گا، لیکن تقدیر کہتی ہے نبی کے ہاتھ سے عمر خود قتل ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے نبی کا غلام بن جائے۔ الگ الگ چیزیں۔ بہرحال اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی ساری، کہ کس چیز نے انہیں بے خوف کیا ہوا ہے؟ کیا ان سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کے حالات، واقعات، کہانیاں، آثار قدیمہ اور ان کے آئے روز واقعات جو ہے سننے کو نہیں ملتے انہیں؟ بلکہ ان کے کھنڈرات آثار قدیمہ کو یہ شام، یمن کی طرف تجارتی قافلے لے جاتے ہیں، راستے میں انہی کی بستیوں پر سے گزرتے ہیں، قوم سمود، قوم عاد، ان کی بستیوں سے اور کھنڈرات سے گزرتے ہیں، تو ان کے سمجھ میں کیوں نہیں بات آ رہی؟ فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض، اور ان زمین پر رہنے والوں کے بعد، اور ان زمین کے رہنے والوں کے بعد جو پہلے تھے، من بعد اہلہا، جو لوگ اب زمین پر بجائے ان کے اب رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو لوگ ان زمین پر رہنے والوں کے بعد بجائے ان کے اب زمین پر رہتے ہیں، ترجمہ سمجھیں، یعنی جو اب اس وقت موجود ہیں وہ نہیں رہے، اب انہی کی زمین کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اب بھی حق کو قبول نہیں کیا، جو رہتے ہیں،
اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کیا ان واقعات مذکورہ نے ان کو یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے جرائم کے پاداش میں ہلاک کر ڈالتے؟ کیا ان واقعات نے، کیا ان عذاب الہی نے انہیں متنبع نہیں کیا؟ کیا وہ باز نہیں آئے؟ کیونکہ مقولہ مشہور ہے، اگلا گرا تو پچھلے ہوشیار ہو گئے۔ اگلا ہونا تو یہی چاہیے تھا نا بھائی، اگلا کیوں گرا ہے، مجھے وہ حرکت وہ کام نہیں کرنا کہ کہیں میں بھی نہ گر جاؤں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اسی کھڈے میں، اسی گڑھے میں اپنی اپنی باری پر سب گرتے رہے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر گرتے رہے، کسی نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اور خیر جی ویکھی جائے گی، اور ویکھی جائے گی، میں ویکھے ہے ہی کوئی نہیں اگے کی سی، ڈگتے گئے، ناکام ہوتے گئے، نقصان اٹھاتے گئے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر عذاب مسلط کر دیتے۔ اصبنا سیبا نافعا بھی کہا جاتا نا، نفع بخش بارش برسا، تو ہم عذاب برساتے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کو ہلاک کر ڈالتے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے دلوں پر بند لگا دیتے، بلکہ بند لگے ہوئے ہیں ان کے دلوں پر مور۔ ٹھیک، حق کا داخلہ بند ہے، یہاں جب مور لگ جاتی ہے نا، پھر یہ عبارت سمجھ لیں، حق کا داخلہ بند ہے، سن رہا ہے عمل نہیں کر رہا، دیکھ رہا ہے چل نہیں سکتا، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آتی کیوں؟ اس لیے کہ حق کا داخلہ بند ہے۔ بورڈ اویزاں اللہ کی طرف سے، یہ آخری علامت ہے اللہ کی ناراضگی کی بھی اور اس بندے کے بدبخت ہونے کی بھی۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے ایک نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے صاف، نہیں کرتا نقطہ 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 کرتے 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 سارا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سیاہ ہو جائے، جب کیا ہو جائے؟ سیاہ ہو جائے، تو اب وہ مہر جباریت اللہ رب العزت اس پر لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب یہاں پر مہریں لگ جاتی ہیں، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس پر چل سکتا ہے۔ ہم مہر لگا دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ماضی سے سبق حاصل نہیں کیا۔ اب یہاں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تحقیق سنیں، کمال کی تحقیق ہے، حالات حاضرہ کے مطابق بھی ہے، اور پھر آگے کی جو آیات ہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اقوام عالم کی تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عموماً لوگ جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہوئے 3 حجابات کی وجہ سے۔ کتنے؟ 3 حجابات کی وجہ سے انسان جو ہے غفلت کا شکار ہوئے۔ پہلا حجاب، حجاب طبع، طبیعت کا حجاب، کہ اپنے جسمانی جو ہے ضروریات کو پورا کرنے میں وقت گزار دیا۔ کیا کر دیا؟ روزانہ کپڑے استری، ٹھیک ہے، نہا رہا ہے، بالوں پر تیل لگا رہا ہے، جل لگا رہا ہے، پورا ایسا لگتا ہے بس جیسے ابھی یورپ سے ڈپورٹ ہو کر آیا ہوا۔ محفلوں کے اندر آج یہ خوراک لانی ہے، کل یہ کھائی تھی، اسی کے اندر سارا فوکس ہے۔ ظاہری طور پر اپنے جسم کو بنانے میں، اور پھر رہی صحیح کسر رشتہ داروں میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، اور اپنے کاروبار سے اسے فرصت نہیں ملتی کہ وہ اللہ کی
جو قدرت ہے، عجائبات ہے، اس میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کر سکے، اسے فرصت ہے کوئی نہیں۔ بعضوں کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کنجا میں کیا ہو رہا ہے، اتنے اپنے کام کے اندر مصروف، اڑوس پڑوس کا ہی نہیں پتہ، 5-6 موٹر سائیکل کٹھے ہونے تا انہوں ہوش ہوندی ہو اتنے کی ہویا ہے، لوگ یہ دس دینے جو فوتگی ہوئی ہے، یہ پڑوسی ہے لیکن پتہ ایسا اپنی دنیا کے اندر مگن ہے۔ حجاب طبع اسے کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہوئے لوگ اور اللہ کو بھول بیٹھے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ حجاب طبع پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ نوجوان پر کیا حجاب ہے؟ میں ڈنکی لانی ہے، میں کس طرح سے اپنے پیروں پر کھڑا ہوں۔ بھائی بچے کی عمر 30 سال ہے، شادی کوئی کمائے گا تو پھر کریں گے، شاباش۔ یہ حجاب طبع، نوجوان ہے کمانے میں لگا ہوا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، حج بھی مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، جہاد بھی مسلمان کا کام ہے، نہیں۔ لیڈر بلائے، پولیس کے ڈنڈے برداشت، شیلنگ برداشت، رکاوٹیں ہٹانے میں اپنا سارا زور لگا دیتا ہے اور اپنے آپ کو مجاہد اعظم ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، غلطی سے بھی مسجد کے پاس سے نہیں گزرتا۔ یہ حجاب طبع ہے، حجاب طبع۔ نمبر 2، حجاب رسم۔ اکثر لوگ اپنی بنائی ہوئی رسم و رواج، برادری، محلہ، علاقہ کی رسموں کو ادا کرنے میں وقت کیا کر دیتے ہیں؟ ان کے ذمے بس رسموں کا پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ دیکھا ہوگا بعض بابے جڑے نے ٹورے تے ہی ہوندے نے، اج شادی ہے، شادی پگتانی ہے، کل فلانے دے ولیمہ ہے، تے پرسوں فلانے دی برات ہے، تے اج فلانے دی مہندی ہے، پرسوں اتھے فاتحہ پڑھن جانا ہے، تے اتھے اور رشتہ ویکھن جانا، انہاں دا کام ہی ٹورے پھیرے تھے۔ مسیت علیہ دھیان، حجاب رسم، حجاب رسم کے اندر ایسے مبتلا ہوئے، پھر اچھا کسے پوچھنا ہوئے بابا جی اے اور رسم کرنی کیویں کری دی، انہاں نے مشورے دیندا ہے، پتر انج کرو آسان جی، اچھا نائی کیڑا بلائیے اور نائی دا انتظام کر رہا ہوندا ہے، ٹھیک ہے، قبر کتھے کھڑی ہے اور قبر کے لیے وہ انتظام کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بس یہی کام ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، جو اپنے مسائل حل کرنے ہیں اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، اس کی پرواہ ساری زندگی اسی میں گزار دی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ حجاب رسم، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کو بلا بیٹھے، رسم ہی کو عبادت سمجھا، کہندے ہیں کہ اے بھی تو خدمت ہے نا، اے کوئی خدمت نہیں اللہ نو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے یہ کوئی خدمت نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ کس نے کہا خدمت ہے؟ آپ مفتی اعظم پاکستان ہے جو آپ کہتے ہیں اے بھی تو خدمت ہے، حلال کمانا بھی تو اے عبادت ہے۔ بھائی فرض نماز کے بعد ہے، فرض نماز سے پہلے نہیں ہے۔ جب اللہ رسول کہہ رہے ہیں نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے کہ حلال روزی جو ہے وہ بچوں کے لیے کھلانا عبادت ہے؟ تمہیں نماز کیوں نہیں نظر آتی؟ روٹی کے لیے ٹائم نکل آتا ہے۔ اچھا اسی کام کے دوران کوئی واقعہ پیش آ جائے، گھر میں ایمرجنسی جانا ہو، ٹائم نکل آتا ہے، نماز واسطے کیوں نہیں نکلتا؟ اس لیے کہ نماز کی اہمیت ہی کوئی۔ حجاب رسم کے اندر مبتلا ہوئے، کس کے اندر؟ اور نمبر 3، حجاب سوء معرفت، یہ سننے والی بات ہے اور اس کے اندر سب مبتلا ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچاننے میں غلطی کی، جیسا اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہیے تھا ویسا پہچانا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ کو پہچانتا، سنیں مثال کے ذریعے سے، نوکر ہے، گیٹ کیپر ہے، اب لقمہ ادھر ہے، کھانا کھا رہا ہے دروازے کے پاس ٹیبل پر، اور ادھر سے صاحب کا ہارن بج گیا، یہ کھانا مکمل کرے گا یا فوراً اٹھ کر جو ہے دروازہ کھولے گا؟ دروازہ کھولے گا، اسے پتہ ہے میں دیر کروں گا صاحب جی جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اسے صاحب جی کی قوت، طاقت، اختیار کا علم ہے، کیا ہے؟ اس کا علم ہے، لیکن اللہ کی قوت، طاقت، اختیار کا علم کوئی نہیں۔
اسے یہ تو پتہ ہے کہ صاحب ناراض ہوگا نوکری جائے گی، اسے یہ نہیں پتا کہ رب العزت ناراض ہوگا برکت ہی چلی جائے گی، لاکھوں کماؤں گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں جا رہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ اکثر بندے سمجھ نہیں ہوندی کی ہو رہا ہے، کوئی کسی مولوی کو تینوں قرآن دسے کی ہو رہا ہے تیرے نال، کیوں نہیں سمجھ چاہتی؟ تو سمجھن دی کوشش ہی نہیں کی، سمجھ تو اسے آئے جو سمجھنے کی، جس قسم کھائی ہے میں اٹھنا ہی کوئی نہیں اور جاگ بھی رہا ہے، انہوں کون اٹھا سکتا جی؟ ستے بندے نو جگانا آسان ہے، اور اٹھا ہوا جو جاگا ہوا سویا ہوا اسے جگانا ناممکن ہے۔ اس نے جو قسم کھائی ہے میں نے نہیں جانا، جب دیکھو پریا میں نظر آئے، جب دیکھو ادھر کہیں بازار میں نظر آئے، کہیں نائٹ کلب میں نظر آئے، عیاشیوں بدماشیوں بدقماشیوں کے لیے تو پاس ٹائم ہے، لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، سوء معرفت کیا ہے؟ اگر اللہ کی قدرت طاقت کا اس سے علم ہوتا یہ کبھی بھی اذان کے بعد دکان میں نظر نہ آتا، دکان میں نظر، یہ کتنا بڑا جلد باز ہے۔ پھر میں وہی بات کروں گا، یہ ولیمے میں 3 گھنٹے کھانے کا انتظار کرے گا، مسجد میں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ مولوی کا انتظار نہیں کرے گا، 3 منٹ بیان کے اوپر ہو جائے اس کی آنکھیں ایسے ہوں گی، یہ لڑ پڑے گا مولوی سے، 10 بندوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ حجاب سوء معرفت وہاں کے لیے کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائے، اگر میں چلا گیا تو سب کچھ برداشت ہے، لیکن یہاں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، برداشت جیسے رب کو پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچان۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا جب وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا؟ ان کا اللہ اکبر کا ماں، کیا خوبصورت نام لیا ہے، کتنا پیار، ایک مرتبہ پھر کہو، پھر کہا، بار بار حضرت ابراہیم کہہ رہے، اس نے کہا اب بھائی پیسے لگیں گے، اب کیا لگیں گے؟ پیسے لگیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ میرا بکریوں کا ریوڑ ہے، آدھا ریوڑ میں تمہیں دوں گا، پھر اللہ کا نام لو۔ اس نے کہا اللہ، حضرت ابراہیم مست ہو رہا ہے، ادھر سے وہ اللہ، ایسے گانوں میں کوئی مست نہیں ہوتا، پی کر اتنا مست نہیں ہوتا جتنا حضرت ابراہیم اللہ کا نام سن کر مست ہو رہے، مزہ آ رہا ہے۔ مزہ پوچھنا ہے تو حضرت خلیل اللہ سے پوچھو نا کتنا اللہ کے نام میں مزہ ہے۔ اچھا کہا پھر کہو، ان کا پھر کچھ چاہیے، ان کا یہ جو باقی ریوڑ ہے یہ آپ کو دیتا ہوں۔ کرتے کرتے جتنا مال حضرت ابراہیم کے پاس تھا سارا دے دیا، نہ کیا ان کا پھر کہو یہ جتنا مال آپ کو دیا ہے اس کے لیے چرواہے کی بھی تو ضرورت ہے نا، کسی رکھوالے کی بھی ضرورت ہے، میں آپ کا خادم بن کر ان کی رکھوالی کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ کیا بنایا؟ خلیل بنایا، کہ جس کو میرے نام کے سننے میں اتنا مزہ آتا ہے، سب کچھ دے کر اپنے آپ کو نوکر رکھوا دیا، اسے کیوں نہ میں اپنا خلیل بناؤں، کہ تمام محبتیں ایک طرف اور میرے نام اور میرے نام کی لذت ایک طرف، ساری دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیا، اپنے آپ کو گروی رکھ دیا میرے نام کے لیے، میں اسے خلیل کیوں نہ بناؤں۔ اس کو کہتے حق کے معرفت، سوء معرفت، جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا۔ سچ بتائے اگر ہمیں یہ پہچان ہوتی اللہ قہار بھی ہے جبار بھی ہے، کیا ہم گناہ کرتے؟ کیا ہم گھر میں بیٹھے رہتے اذان کے وقت؟ کیا رسم و رواج کرتے؟ کیا حج فرض ہونے کے بعد انتظار کرتے بڈھے ہوا گے تو جا کے کریں گے؟ بیٹے کو یورپ بھیجنا فرض سمجھتے ہیں اور اپنے حج کو لیٹ کر رہے ہیں، اور بچے واسطے پیسے کٹھے کتنے نہ سن تو بابا جی تیری ٹکٹ کٹ گئی تو پھر تیرے تو حج فرض سی، پتر یورپ پہنچے نہ پہنچے تو قبر جانا ہے، کس چیز کا انتظار ہے؟ اور یہ جو فرض ادا نہیں کیا، اتنا بڑا فرض اگر یہ قبول ہوتا بالکل گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے جیسی ماں کے پیٹ سے آج دنیا میں تشریف لائے، لیکن نہیں ہوش۔ ہوں بچے دا ویاہ کرایا ہے، اگلے سال حج کریں گے، اللہ
وہ کون سے اللہ کے سر پر احسان چڑھا ہے، بچے کا بیاہ کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، حج فرض ہے وہ الگ چیز۔ اب بتاؤ شادی کا یہ مطلب ہے نماز نہ پڑھے بندہ؟ کیوں جی؟ اچھا کہ یار صبح دا روزہ رکھا چلو نماز نہیں پڑھ دے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہر عبادت کی اپنی اہمیت، اپنا مقام، جب اس کا موقع ہے کیا کرنا ہے؟ اسے ادا کرنا ہے۔ پھر فرمایا اس میں دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں سوء معرفت میں۔ کتنے قسم کے؟ دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ پہلی قسم جو لوگوں کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ تشبیہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کس کے اندر؟ تشبیہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے عیسائی کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ابنیت اور ولدیت کی طرف چلے گئے۔ عزیر اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ عیسیٰ خدا ہے۔ اس طرح کی اس چیزوں کے اندر چلے گئے، گمراہ ہوئے کہ نہیں؟ کہ اللہ کی ذات کو بندوں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، باپ ہونے کے ساتھ کیا دی؟ تشبیہ دی، اور اللہ کی ذات کو ایک عام ذات سمجھ لیا، جس کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ کیا ہوئے؟ اور دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات خاصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات خاصہ ہیں اسے مخلوق میں ثابت کرتے ہیں۔ جیسے علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ کس کی؟ یہ بندوں میں تلاش کر کے کفر و شرک کے اندر مبتلا ہوئے اور گمراہ ہوئے۔ یہ حجابات ہیں جس کی وجہ سے شروع سے لے کر آج تک اور قیامت تک لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آگے ترجمہ سنیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ چند بستیوں کے واقعات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یار اس رب کو کتنا پیار ہے اپنے محبوب نبی سے کہ اللہ رب العزت ماضی کے واقعات سنا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ بہت پیار ہوتا ہے نا، بچے کے پاس بیٹھ کر اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، بیٹا ایسا ہوا، پھر میں نے یوں کیا، پھر تیرے چاچے نے یوں کیا، پھر تیرے دادے نے یوں کیا، ساری کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کو واقعات سنا رہا ہے۔ محبوب آپ مار کھا کر آ کر جو روتے ہیں نا، مجھے رب سے برداشت نہیں ہوتا، یہ واقعات ہے ماضی کے، نہیں مانا انہوں نے، ہم نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ صبر کریں، ان کفار مکہ کا بھی بیڑا غرق ہوگا، یہ بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے، یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے سر جھکائیں گے، لیکن فی الحال آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ آپ کی ٹریننگ کا زمانہ ہے۔ دنیا کو پتہ چلے نبی رحمت للعالمین ہے اور واقعی ہے۔ بھائی رحمت للعالمین بننا آسان تو نہیں ہے نا، دندان مبارک شہید ہے لیکن بد دعا نہیں دے رہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں نبی رحمت للعالمین ہے۔ طائف میں پورا دن پتھر کھائے، بستی سے نکالے گئے، ایک گھونٹ پانی کا کسی نے پوچھا تک نہیں، پلانا تو دور کی بات ہے، لیکن فرشتے آ کر کہتے آپ کی اجازت ہو دو پہاڑوں کو ملائیں، انہیں قیمہ بنا دیں۔ آقا فرماتے یہ نہیں سمجھے ان کی آنے والی نسلیں سمجھیں گی۔ پتہ چلا کہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ کیا ہے؟ کوڑا پھینکا گیا جس میں اتھر پر، پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، لیکن نبی بد دعا نہیں دے رہا، کیونکہ نبی کی ٹریننگ کا زمانہ، اللہ بتانا چاہتا نبی رحمت للعالمین ہے۔ 10 سال کے بعد کیا ہوا؟ سارے کے سارے جکڑے گئے، پکڑے گئے، سامنے لائے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں بھی وہی بات کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے، بغیر کسی ملامت کے، ٹوک کے، اشارے کے تمہیں معاف کرتا ہوں، دل سے معاف کرتا ہوں، کیا ہوا تھا، کیا کیا تھا، پوچھتا تک نہیں ہوں، جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو، میں بھی تمہیں یہی کہتا ہوں۔ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی رحمت للعالمین۔ ہم آپ پر کچھ واقعات سنانا چاہتے ہیں، لیکن نبی جی صبر کریں، ابھی آپ کے صبر کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ جب ہوگا تو پھر سب لوگوں کو پتہ چلے گا کیسا ختم ہوا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق جتنی بھی قومیں گزری ان کے پاس ان کے نبی آئے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نبی کا آنا چوتھے درجے کا، توجہ کے ساتھ، یہ عجیب بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کا نمبر چوتھا، پہلے نمبر پر فطرت سلیم، کہ ہر بچہ فطرت
اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی اور عیسائی بنا دیتے، بھائی میرے مسلمان بننے میں میرا کوئی ذاتی کمال ہے؟ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، ادھر اذان ادھر اذان، دیکھا قرآن نبی کا نام، تو میں بھی کیا ہوا؟ دیکھا دیکھی مسلمان ہوا۔ آج دیکھا دیکھی مسلمان ہے، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سیکھا سیکھی مسلمان کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بندہ یہودی کے گھر پیدا ہوا، جب دیکھا تو یہودیت کا ماحول تھا، کیا بن گیا؟ اچھا، یہودی کے گھر پیدا ہوا بچہ، اٹھا کر لاؤ مسلمانوں کے معاشرے میں، کوئی مسلمان پرورش کرے گا، کیا بن جائے گا؟ ماں باپ اسے یہودی عیسائی بنا دیتے ہیں۔ پہلا فطرت سلیمہ، دوسرا ملائے اعلیٰ کی دعا یا بد دعا اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ نمبر 3، شرائع مکتوبہ، وقت کی جو شریعت ہوتی ہے، نبی بتاتا رہتا ہے نا، شریعت جو ہوتی ہے، بھائی ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شریعت کیا ہے اس کے لیے؟ اب اسلام ہے نا، دین ہے، اب نبی تو کوئی نہیں ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ عیسائیوں میں جب اس وقت تھا تو وہ کیا تھا؟ اگر نبی نہیں بھی آیا لیکن ایک شریعت تو موجود تھی نا ماقبل کے اندر، تورات زبور کی شریعت، انجیل کی شریعت۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ نبی کو بھیجتے ہیں، نبی کے بھیجنے کے بعد یہ اتمام حجت ہے، اب کسی کو کوئی ڈیل نہیں ملے گی، اب یا تو تباہ ہوں گے یا ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے، یا ہمیشہ کے ناکام ہوں گے۔ نبی کا آنا چوتھے درجے میں ہے، یہ اتمام حجت کے لیے۔ اب اگر نبی کی بات کوئی نہیں مانتا، جیسے اکثر نے نبی کی بات نہیں مانی، کہا سالے یہاں سے اٹھنی نکالو، اٹھنی نکالی، ورنہ کیا یہ بڑا جادوگر ہے۔ ابو جہل نے کیا کہا؟ میرے ہاتھوں میں کیا بتائیں گے تو میں کیا پڑھ لوں گا؟ نبی نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ خود بتائے؟ اتنے میں کنکریوں سے کلمے کی آواز آئی، اس نے یوں زمین پر مارا، کہا تو سب سے بڑا جادوگر ہے۔ کہا چاند کے 2 ٹکڑے کرو گے ہم آپ کو ماریں گے، آپ نے یوں اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، تو کیا کہا آگے سے؟ کہا ہو اب تو سمجھتے تھے، اب تک تو سمجھتے تھے زمین پر تیرا جادو ہے، اب پتہ چلا کہ آسمان تک تیرا جادو پہنچ گیا۔ نہیں مانے، نہیں مانے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح سے انکار کرتے رہے۔ یہ چوتھے درجے میں نبی کا آنا ہے، واضح نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر نبی آئے۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، ہاں یہ ایک اصول اللہ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا توجہ کے ساتھ، پس وہ نہیں تھے ایمان لاتے بسبب اس کی وجہ سے کہ پہلے انکار کر بیٹھے تھے۔ شروع چ نہیں نا گل مننی، ہن کیویں منن؟ انہاں کیا ضد تے اڑے رہو، نہ ہی کرے لو کیا کل تم مخالف تھا آج تم موافق کیسے ہو گیا؟ شروع میں جو انکار کر بیٹھے، ناسمجھی میں، غلطی میں یا جہالت میں، اب اس پر برقرار رہنا جو ہے اپنے آپ کے لیے کیا کر دیا؟ جیسے ابو طالب چچا نے کیا کہا؟ اخترت النار علی العار، مجھے آر ناپسند ہے۔ لوگ آکھن گے ویکھو نا کہ اگ تو ڈر کے، اللہ دے عذاب تو ڈر کے اس کلمہ پڑھ لیا، انہاں کیا اے مینوں برداشت ہے، آگے جانا برداشت ہے، کلمہ پڑھنا برداشت، کیونکہ پہلے کیا کر بیٹھے تھے؟ انکار کر بیٹھے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں کافروں کی دلوں میں۔ ایک آیت اور اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں